السلام علیکم، میں ہوں نواز رضا آپ کے ساتھ۔ 50 سال کوچہ صحافت میں گزارنے کے بعد میں نے یوٹیوب چینل شروع کیا ہے، جس میں سیاسی و غیر سیاسی شخصیات کے انٹرویوز، سیاسی واقعات کا تجزیہ اور سماجی مسائل پر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو اس وقت ابتلا کے دور سے گزر رہی ہے، وہ ریاستی جبر میں اپنے آپ کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک طرف ان کے قائد برطانیہ میں بیٹھ کر پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں، اور ہر روز، ہر دوسرے تیسرے دن وہ ڈویژنل سطح پر کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت اپنے اندرونی اختلافات کا شکار نظر آتی ہے۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک پاپولر جماعت ہے۔ اس جماعت کا ہر رکن اپنے آپ کو لیڈر ہی سمجھتا ہے، اور ہر رکن یہی سفر کرتا ہے کہ مجھے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کا ہی ٹکٹ دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے ارکان جو 2 سال بعد انتخابات ہونے ہیں، یا ممکن ہے 1 سال بعد ہو جائیں، ابھی سے اس دوڑ میں شریک ہیں۔ اور ایک عجیب و غریب صورتحال اس طرح کی پیدا کر دی گئی ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر 2 بیانیوں کا ایک تذکرہ ہوتا ہے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے، ووٹ کو عزت دو، اس کو میاں شہباز شریف کام کو عزت دو یا خدمت کو عزت دو، میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے، نہ تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے متصادم ہے، اور نہ ہی وہ کسی ریاستی ادارے کے خلاف ہے۔ ایک بالکل بڑی کلیئر بات ہے کہ ووٹ کو عزت دو۔ اس وقت مطلب یہ ہے کہ آئین کے تحت حکومت کرو، آئین کے تحت جس کو جو اختیار حاصل ہے اس کو اپنائے اور اس پر عمل کرے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر ایسے لوگوں کو مسلط کیا جا رہا ہے کہ جنہیں عوام کی تائید حاصل نہیں ہے۔ اس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر 2 نظریے ہیں۔ ایک سیاست، پارٹی کی ایک سیاست مریم نواز کر رہی ہیں، اور دوسری سیاست کر رہے ہیں میاں شہباز شریف۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میاں شہباز شریف نواز شریف کے ہی مقرر کردہ صدر ہیں، مریم نواز ان کی نائب صدر ہیں۔ لیکن مریم نواز کی سوچ کو شہباز شریف کی سوچ پر ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ الٹیمیٹلی شہباز شریف جو کہہ رہے ہیں وہی بات سب کو سننی پڑے گی، اور شہباز شریف کے خلاف کوئی بھی زبان کھولے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ہی صدر کو بے توقیر کر رہے ہیں۔ راولپنڈی میں جلسہ ہوا، ایک ڈویژنل سطح کا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال شہر کی سطح پر ایک ورکرز کنونشن ہوا۔ یہ ورکرز کنونشن میئر اور راولپنڈی کے مسلم لیگ نون کے صدر سردار نسیم، حنیف عباسی، رات قدوسی، راجہ حنیف، ضیاء اللہ شاہ، سب نے مل کر کیا۔ لیکن افسوسناک صورتحال تو یہ ہوئی، اس کنونشن میں سجاد خان اور ملک شکیل اعوان کو مدعو نہیں کیا گیا۔ کاش کہ ان کو مدعو کیا جاتا تو اخبارات میں اور ٹیلی ویژنز پر مسلم لیگ نون کے اختلافات عوامی سطح پر نہ آتے۔ خواجہ آصف ایک بڑے جاندیدہ سیاستدان ہیں، انہوں نے وہاں پر اپنے تقریر میں یہ کہا کہ مسلم لیگ نون کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن یہاں قیادت کے جھگڑے ہیں۔ اور واقعی یہ بات ہے، اس وقت مسلم لیگ تو اختلاع کا شکار ہے، دباؤ کا شکار ہے۔ پتہ نہیں اگلے الیکشن میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے۔ لوگ کوئی وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے، کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف تو نہیں آئے گا، ہمارے شاید قرآن دازی،
قرآن نکل آئے، کوئی کہتا ہے ہم وزیر اعلیٰ بن جائیں گے پنجاب کے۔ بھئی ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف کو کس طرح پاکستان آپ نے واپس لانا ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نواز شریف کا معاملہ کس طرح آپ نے طے کرنا ہے۔ کب اسٹیبلشمنٹ کے دل و دماغ سے یہ بات نکالنی ہے کہ نواز شریف ان کا دشمن نہیں ہے، نواز شریف پاکستان کا، پاکستان کی ریاست کا وفادار ہے، یہی سیاست کرتے رہیں گے، ایک کو نکال دوسرے کو نکال۔ میں بڑی احتیاط کے ساتھ بات کرتا ہوں، میری مسلم لیگ نون کے تمام دوستوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، میں ان کے اندر کا رازدان بھی ہوں، میں کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، میں انہیں یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کی سیاست کریں گے کہ سجاد خان نکال دیں گے۔ سجاد خان نے تو بڑا مقابلہ کیا شیخ رشید کا شہر میں، شیخ رشید کمزور ہو چکا تھا، اگر مسلم لیگی آپس میں لڑتے رہے تو شیخ رشید کی سیاست کو تقویت ملے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو مل کر اس شہر سے شیخ رشید کی سیاست کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ سب کو معلوم ہے کہ شیخ رشید اتنا شاطر سیاستدان ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لہذا اگر یہ شیخ رشید کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں یکجان ہونا پڑے گا۔ بدقسمتی سے چودھری تنویر خان پچھلے 2.5 سال سے پاکستان میں نہیں ہے، وہ بھی ایک جبر کے ماحول میں انہیں باہر رہنا پڑ رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جتنا ان کو مالی نقصان اس دور میں پہنچایا موجودہ حکومت نے شاید ہی پہنچایا ہو، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کا ان کا نقصان کیا جا چکا ہے۔ ان کی اراضی پہ لوگوں کی نظریں ہیں، ان کی عمارات پہ لوگوں کی نظریں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ چودھری تنویر جو کہ اس شہر میں مسلم لیگ نون کو مضبوط کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے، اس کی عدم موجودگی میں تو بات کی لوگ بولیاں بول رہے ہیں۔ دانیال اسامہ چودھری تو ان کی کمی پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن چودھری تنویر کی واپسی بڑی ضروری ہے۔ چودھری تنویر کو ایک بار کڑوا گھونٹ پی کر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، چودھری نثار علی خان کی کمی بھی لوگ محسوس کر رہے ہوں گے، یہ اب لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ٹھیک ہے جی چودھری نثار علی خان چلا گیا، ہمارے لیے میدان صاف ہو گیا۔ جب چودھری نثار علی خان تھے تو کوئی پنڈی میں مسلم لیگ نون کا کوئی لیڈر اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا، سب ان کے ساتھ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے اور ڈسپلن قائم کرتے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ورکرز کے درمیان جو جھگڑے پائے جاتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے میاں نواز شریف کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ان لوگوں کو تنبیہ کرنی چاہیے کہ جو ابھی مسلم لیگ نون کے پاس تو کچھ ہے نہیں ہے، الیکشن لڑنے ہیں، آپ اس سے پہلے اپنے الگ الگ آپ نے بات کے بولیاں بول رہے ہیں، پالیسیوں کے مطابق عمل نہیں کر رہے اور عوامی جھگڑوں میں مصروف ہیں، وہاں ان کو کارروائی کرنی چاہیے۔ میں اس میں میاں شہباز شریف کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے دوست فاروق کھٹک کے بارے میں پوچھا۔ آج جن کے گھٹنوں کا پرابلم ہے وہ ہمارے سمیت کئی اور لوگوں کو بھی یہ پرابلم ہے، لیکن بہرحال اس شہر میں فاروق کھٹک جیسے مسلم لیگ کارکن بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ ملک ابرار بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اپنے حلقے انتخاب کے اندر پی ٹی آئی کو پوری طرح شکست دی، لیکن اگر مسلم لیگ نون کے لوگ آپس میں لڑتے رہے، اگر مسلم لیگ نون کے لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہے، وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ شیخ رشید کو پھر شکست دے دیں۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ شیخ رشید کو مسلم لیگ نون کی تقسیم فائدہ پہنچائے گی، اور میں جانتا ہوں شیخ رشید کو، آپ شہر کے لوگ جانتے ہیں کہ میں 50 سال سے ان کے ساتھ میری دوستی اور تعلق رہا ہے کہ شیخ رشید کو شکست دینے کے لیے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو ایک ہونا پڑے گا۔ نہیں کریں گے تو پھر ایک بار پھر شیخ رشید جو بار بار یہ کہتا ہے کہ میرا یہ آخری الیکشن ہے، وہ پھر آخری الیکشن کے اگر پھر ایک بار لڑے گا اور ان کو شکست دے گا۔ رہی بات مسلم لیگ نون کے نظریے کی، مریم نواز نے یہ کہا ہے کہ مریم نواز نے یہ کہا ہے کہ وہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے گناہ میں شریک نہیں۔
اگلے روز حمزہ شہباز نے اس کی وضاحت کر دی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ نواز شریف کی مرضی کے بغیر ایکسٹینشن مسلم لیگ دینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے تھے. جب خواجہ آصف پر اعتراضات اٹھائے گئے کہ آپ نے کیوں ایسا کیا ہے کہ آپ ووٹ دینے کے حق میں بات کر رہے ہیں اس میں ایکسٹینشن کے بل میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس موبائل ہے، میں بھی بات کراتا ہوں آپ کی نواز شریف صاحب سے، آپ ان سے پوچھ لیں. اگر ان کی اجازت نہیں ہے تو ہم اپنے طور پر کچھ نہیں کر رہے. لہذا محترمہ مریم نواز صاحبہ، آپ اس گناہ میں شریک نہیں ہیں تو پھر نواز شریف تو ہیں. بہرحال اگر انہوں نے کسی مقصد کے تحت یا کسی اور مجبوری کے تحت اس ایکسٹینشن کو قبول کیا تو اب اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے. یہ ایشو ہی نہیں ہے اس وقت. ایشو تو تب بنے گا جب اگر مزید وہ 2 سال کی ایکسٹینشن مانگے. آپ اسے دینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کے ساتھ کوئی ڈیل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ رہی بات راولپنڈی کے کنونشن میں نے شاہد حقان عباسی کو نہیں دیکھا. شاہد حقان عباسی معلوم نہیں وہ اس وقت کہاں سیر سپاٹے کرنے گئے. کہا جاتا ہے کہ شمالی علاقہ جات میں گئے. یہ شاہد حقان عباسی اور میاں شہباز شریف کے بارے میں جانتا ہوں کہ جب یہ جلا وطنی کی زندگی بسر کی شہباز شریف نے تو ان کا انٹرنیٹ پہ سب سے زیادہ رابطہ، ای میل کے ذریعے رابطہ شہباز شریف کے ساتھ شاہد حقان عباسی کا ہوتا تھا. ان کی بڑے درمیان بڑی گہری دوستی تھی. نہ جانے اب ان کے درمیان فاصلے کس طرح پیدا ہو گئے ہیں. شہباز شریف سے شاہد حقان عباسی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کریں جو اس کا تقاضا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حد تک میں بڑی حد تک شاہد حقان عباسی بھی کا موقف درست ہے کہ میاں شہباز شریف کو اپنا زیادہ وقت پارلیمنٹ کے اندر دینا چاہیے. پارلیمنٹ میں اندر رہیں گے تو ان کی پارٹی متحد رہے گی، متحرک رہے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں وہی پتہ نہیں کسی وقت بھی انتخابات ہو جائیں. مسلم لیگ نون کو انتخابات کی تیاری کرنی چاہیے اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے. میاں نواز شریف کو بھی اس صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے. شکریہ.